راؤڈی لمبے قد اور ٹھوس جسم کا نوجوان تھا۔ وہ ایکریمی مزاج تھا، لیکن اب اس نے مصری شہریت حاصل کر لی تھی۔ وہ ریڈ فلیگ کے ایکشن گروپ کا انچارج تھا۔ اس نے باقاعدہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا، جہاں وہ اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ راؤڈی ایکریمیا کی ایجنسیوں میں کام کرتا رہا تھا، اور اس کے ساتھی بھی ایجنسیوں کے ہی آدمی تھے، اور پھر لارڈ نے انہیں یہاں ہر قسم کی سہولتیں دے رکھی تھیں، اور وہ انتہائی بھاری معاوضے بھی وصول کرتے تھے۔ ریڈ فلیگ انتہائی نایاب نوادر پوری دنیا سے خفیہ طور پر حاصل کر کے انہیں خفیہ طور پر نوادرات خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عام نوادرات کی سمگلنگ کا کام بھی کرتی تھی، اور سمگلنگ کا یہ کام بین الاقوامی سطح پر کیا جاتا تھا۔ گو ریڈ فلیگ کا ہیڈ کوارٹر مصر میں نہ تھا، بلکہ بقول لارڈ کے یہ ہیڈ کوارٹر ایکریمیا میں تھا، لیکن وہ براہ راست لارڈ کے تحت ہی کام کرتے تھے، اور ان کا کام سمگلنگ کے دھندے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا تھا، اور اس دھندے میں ملوث دوسری بڑی چھوٹی تنظیموں سے ٹکرانا بھی اس کے دائرہ کار میں آتا تھا، لیکن اس کا دائرہ کار صرف مصر تک تھا، جبکہ باقی ملکوں میں ریڈ فلیگ کے علیحدہ ایکشن گروپ کام کرتے تھے۔ اس وقت راؤڈی اپنے ہیڈ کوارٹر کے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے کے لیے اپنے آدمیوں کو ایئرپورٹ پر بھجوایا ہوا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کارجر سے واپس دارالحکومت آئیں گے، اور ان کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان میں تو قوی ہیکل آدمیوں کی نشاندہی آسانی سے ہو سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ہوٹلوں وغیرہ میں انہیں تلاش کر رہے تھے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی اور ذریعے سے کارجر سے واپس دارالحکومت پہنچ جائیں۔ اسے معلوم تھا کہ لارڈ اپنے ذاتی جیٹ طیارے سے ایکریمیا جا چکا ہے۔ وہ خود انہیں ایئرپورٹ سی آف کر کے واپس آیا تھا۔ وہ اب انتہائی بے چینی سے اپنے آدمیوں کی طرف سے کسی اطلاع کا انتظار کر رہا تھا، لیکن صبح سے دوپہر ہونے کو آ گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، اور پھر اچانک وہ ایک خیال کے تحت چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارڈ مینشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راؤڈی بول رہا ہوں، راؤڈی نے کہا۔ وہ لارڈ کے پرسنل سیکریٹری جیکی سے اچھی طرح واقف تھا، اور ان کے درمیان خاصے گہرے تعلقات تھے۔ اوہ، تم کیسے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے جیکی نے چونک کر پوچھا، کیونکہ راؤڈی بہت کم ہی اسے محل میں فون کرتا تھا۔ جیکی، لارڈ صاحب کے ایکریمیا جانے کے بعد لارڈ صاحب سے ملاقات کے لیے کسی نے فون کیا ہو، یا خود وہ محل میں آیا ہو، راؤڈی نے کہا۔ گریٹ لینڈ کے مارٹن کنگ کے پرسنل سیکریٹری کا فون آیا تھا۔ لارڈ مارٹن کنگ چیف سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ لارڈ صاحب ایکریمیا چلے گئے ہیں، اور کوئی نہ فون آیا اور نہ کوئی ملاقاتی، جیکی نے جواب دیا۔ کتنی دیر ہوئی ہے یہ فون آئے ہوئے؟ راؤڈی نے چونک کر پوچھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جیکی نے کہا۔ ایک مشن کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا اس نے ایکریمیا میں چیف کے پتے کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی؟ راؤڈی نے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے معلوم ہی نہ تھا، اس لیے کیا بتاتا، جیکی نے جواب دیا۔ مارٹن موجود ہے؟ راؤڈی نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ مارٹن ہاں تہہ خانے میں ہے۔ کیوں؟ جیکی نے کہا۔ اس سے میری بات کراؤ، راؤڈی نے کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے جیکی نے کہا، اور پھر چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی۔ ہیلو، مارٹن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ راؤڈی بول رہا ہوں، مارٹن، راؤڈی نے کہا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ کوئی کام ہے مجھ سے؟ مارٹن نے کہا۔ کیا لارڈ صاحب کے محل میں موجود نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے آنے والے فون ٹیپ اور چیک ہوتے ہیں؟ راؤڈی نے کہا۔ ہاں، ٹیپ تو ہوتے ہیں، لیکن چیک نہیں ہوتے۔
بلکہ ویسے ہی ٹیپ ضائع کر دی جاتی ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ مارٹن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیکی نے بتایا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے گریٹ لینڈ سے کسی لارڈ مارٹن کے پرسنل سیکریٹری کا فون آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس فون کال کو چیک کر کے مجھے بتاؤ کہ یہ گریٹ لینڈ سے کیا گیا تھا یا مصر سے، اور اگر مصر سے کیا گیا ہے تو کس نمبر سے، اور وہ نمبر کہاں نصب ہے؟ راؤڈی نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی چونکہ ٹیپ مشین سے علیحدہ نہیں کی گئی اس لیے ابھی معلوم ہو سکتا ہے، تم آدھے گھنٹے بعد فون کرنا، میں بتا دوں گا۔ مارٹن نے کہا، میں اپنے ہیڈ کوارٹر سے ہی بول رہا ہوں، تم وہاں مجھے کال کر لینا۔ راؤڈی نے کہا، اوکے۔ مارٹن نے کہا تو راؤڈی نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اسے یقین نہ تھا، لیکن چونکہ وہ تربیت یافتہ ذہن کا مالک تھا اس لیے وہ ہر امکان کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو راؤڈی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راؤڈی بول رہا ہوں، راؤڈی نے کہا۔ مارٹن بول رہا ہوں، راؤڈی۔ دوسری طرف سے مارٹن کی انتہائی پرجوش آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ راؤڈی نے چونک کر پوچھا۔ یہ کال گریٹ لینڈ سے نہیں کی گئی بلکہ دارالحکومت سے کی گئی ہے، اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 112 سے، دوسری طرف سے کہا گیا تو راؤڈی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا تم نے کنفرم کر لیا ہے؟ راؤڈی نے کہا، ہاں، اچھی طرح کنفرم کر کے ہی میں نے تمہیں کال کیا ہے۔ مارٹن نے کہا، کیا نمبر ہے جس سے کال کی گئی ہے؟ راؤڈی نے پوچھا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، راؤڈی نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، راؤڈی کالنگ اوور۔ راؤڈی نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس، اینتھنی اٹینڈنگ یو، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ایک آواز ٹرانسمیٹر سے سنائی دی، اینتھنی، تم گروپ کو لے کر فوراً اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 112 پہنچو اور اندر اسپیشل گیس فائر کر دو، اور پھر اندر جا کر معلوم کرو کہ وہاں کون لوگ موجود ہیں اور مجھے فوراً اطلاع دو۔ لیکن یہ بات سن لو کہ تم نے انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کوٹھی میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لوگ موجود ہوں، اور وہ ہوئے تو لا محالہ انہوں نے کوٹھی کی نگرانی کا انتظام کر رکھا ہوگا، اوور۔ راؤڈی نے کہا، ٹھیک ہے باس، میں پوری طرح ہوشیار رہوں گا، اوور، اینتھنی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، سارا مشن انتہائی محتاط انداز میں مکمل کرنا ہے، اوور اینڈ آل، راؤڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اینتھنی کالنگ اوور۔ دوسری طرف سے اینتھنی کی آواز سنائی دی، یس، راؤڈی اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، راؤڈی نے کہا، باس، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی گئی ہے، اندر 4 ایکریمی موجود ہیں جن میں سے 2 قوی ہیکل جسم کے مالک ہیں، دونوں قوی ہیکل آدمیوں میں سے ایک فرنٹ گیٹ کے قریب اور ایک عقبی طرف کے دروازے کے قریب بے ہوش پڑا ہوا پایا گیا ہے، جبکہ باقی 2 ایکریمی اندر ایک کمرے میں صوفوں پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اوور، اینتھنی نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں قوی ہیکل باقاعدہ نگرانی کر رہے تھے، اوور، راؤڈی نے کہا۔ یس باس، ہم نے آپ کے حکم کی وجہ سے براہ راست کوٹھی کے سامنے یا عقب میں جا کر گیس فائر نہیں کی، بلکہ ہم نے پہلے مطلوبہ کوٹھی سے ملحقہ کوٹھی کی سائڈ سے اندر گیس فائر کی، اور پھر ہم اس کوٹھی کے اندر گئے اور پھر ہم نے اس کوٹھی کی دوسری منزل کی بالکونی میں بنے ہوئے رخنوں میں سے اپنی مطلوبہ کوٹھی کے اندر گیس فائر کی ہے۔ اس طرح انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا، ورنہ وہ لوگ لا محالہ ہمیں چیک کر لیتے، اوور، اینتھنی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ اینتھنی، تم نے واقعی انتہائی ماہرانہ انداز میں کام کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ان 4 کو اس کوٹھی سے
वैगन में डालकर स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दो और इस कोठी की पूरी तरह तलाशी लेकर जो सामान भी वहां मौजूद हो वो भी स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दो। ओवर, राउडी ने कहा। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से एंथोनी ने कहा। तमाम काम इंतहाई मोहतात अंदाज में होना चाहिए, ओवर एंड ऑल, राउडी ने कहा और इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर साथ पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्राहम बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। राउडी बोल रहा हूँ ग्राहम, राउडी ने कहा। यस बॉस, हुक्म। ग्राहम का लेजा यकलख्त इंतहाई मौतबाना हो गया। एंथोनी 4 बेहोश एक्रीमियों को स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा रहा है। तुमने उन्हें डार्क रूम में रॉड्स में जकड़कर पहले उनकी मुकम्मल तलाशी लेनी है और चूंकि ये सीक्रेट एजेंट हैं इसलिए घड़ी, जूते और ऐसी हर चीज़ उनसे अलहदा कर लेना जिसके ज़रिए वो सिचुएशन बदल सकते हों और फिर उनके मेकअप वॉश करना और इसके बाद मुझे हेडक्वार्टर रिपोर्ट देना। मज़ीद हिदायत मैं तुम्हारी रिपोर्ट के बाद दूंगा, राउडी ने कहा। यस बॉस, लेकिन क्या उन्हें होश में ले आना है या नहीं, ग्राहम ने पूछा। तुम्हारी रिपोर्ट के बाद इस बात का फ़ैसला करूंगा, अभी नहीं, लेकिन तमाम काम इंतहाई महारत से होना चाहिए, राउडी ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और राउडी ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन मज़ीद निसफ घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी और राउडी ने रिसीवर उठा लिया। यस, राउडी बोल रहा हूँ, राउडी ने कहा। ग्राहम बोल रहा हूँ बॉस, स्पेशल पॉइंट से। दूसरी तरफ से ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, राउडी ने पूछा। बॉस, उन चारों अफराद को जकड़ दिया गया है। मैंने उन चारों की तलाशी ली है, उनकी जेबों में से कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली, ना ही कागजात और ना कोई असलहा। अलबत्ता मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उनके बूट, घड़ियाँ वगैरह अलहदा कर ली हैं। ये चीज़ें भी आम सी हैं। फिर मैंने उन्हें रॉड्स में जकड़ दिया है और इसके बाद मेकअप वाशर से मैंने उनके मेकअप चेक किए हैं, लेकिन बॉस ये चारों मेकअप में नहीं हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो राउडी बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। मेकअप वॉश नहीं हुए क्यों, राउडी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो मेकअप में नहीं हैं बॉस, वरना मेकअप ज़रूर वॉश हो जाते। दूसरी तरफ से कहा गया, ये कैसे मुमकिन है, मैं खुद चेक करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, राउडी ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और उठकर खड़ा हो गया। इमरान टाइगर के साथ कमरे में बैठा लॉर्ड डेज़मंड के बारे में बातें कर रहा था कि अचानक उसकी नाक से नामानूस सी बू टकराई और उसने लाशौरी तौर पर सांस रोक लिया। लेकिन उसी लम्हे उसने सामने बैठे हुए टाइगर को लहराकर सोफे पर गिरते हुए देखा। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका जहन भी किसी तेज़ रफ्तार लट्टू की तरह घूमा और इसके साथ ही उसके जहन ने भी उसका साथ छोड़ दिया। फिर जिस तरह घुप अंधेरे में रोशनी चमकती है, उसी तरह उसके तारीक पड़े हुए जहन में भी रोशनी चमकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका तारीक जहन रोशन होता चला गया। फिर जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म सिर्फ कसमसा कर रह गया। इसके साथ ही उसका शऊर पूरी तरह बेदार हो गया। उसने देखा कि वो एक बड़े हाल नुमा कमरे में रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ मौजूद है। उसने गर्दन घुमाई तो उसके दाएं बाएं दोनों तरफ उसके साथी मौजूद थे। टाइगर उसके दाएं हाथ, जबकि जोसेफ और जोआना उसके बाएं हाथ पर कुर्सियों पर जकड़े हुए मौजूद थे। एक आदमी सबसे आखिर में मौजूद जोसेफ के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। उसकी पुश्त इमरान की तरफ थी। इमरान ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर भी कुर्सियों के पायों के साथ अलहदा रॉड्स में जकड़े हुए हैं, जबकि उसके दोनों बाजू भी कुर्सी के बाजुओं पर मौजूद रॉड्स में अलहदा जकड़े हुए हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों पैरों में जूते और जराबें भी मौजूद रही हैं और बाएं हाथ पर मौजूद उसकी घड़ी भी गायब थी। उसी लम्हे वो आदमी मुड़ा और फिर वो इमरान को देखकर बेख्तियार उछल पड़ा।
تمہیں کیسے اتنی جلدی ہوش آ گیا؟ کم از کم 10 منٹ تو ہوش آنے میں لگ جاتے ہیں، اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا وقت علیحدہ ہوتا ہے، بہرحال تمہارا تعلق کس سے ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ اکریمی ہی تھا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کے چہرے پر میک اپ موجود تھا۔ ریڈ فلیگ سے۔ میرا نام گراہم ہے، اس آدمی نے جواب دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ تو ریڈ فلیگ خود ہی سامنے آ گئی ہے۔ گڈ شو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے کرسی کے راڈز کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن جسم کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پیر چونکہ جکڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے اپنے دونوں پیروں کو فرش پر اچھی طرح جما کر خود کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا تو کرسی نے جھکولا کھایا اور سیدھی ہو گئی۔ پھر عمران نے دوسرا جھٹکا دیا تو وہ کرسی ایک جھٹکے سے پشت کے بل فرش پر جا گری، اور اس کے ساتھ ہی کھٹا کھٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں، پیروں اور جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے، اور عمران نے الٹی کلا بازی کھائی اور پھر اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے کرسی سیدھی کی۔ اسی لمحے ٹائیگر کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر اب انجیکشن کی وجہ سے ہوش میں آ رہا تھا، حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے اسے یقیناً عمران سے بھی پہلے انجیکشن لگایا گیا تھا، لیکن عمران کا ذہن مشقوں کی وجہ سے خصوصی رد عمل کرتا رہتا تھا، اس لیے انجیکشن کے اثرات تیز ہو گئے تھے۔ اس لیے عمران کو ان سب سے پہلے ہوش آ گیا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا، اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر جھانکا تو یہ ایک راہداری تھی۔ عمران نے سر باہر نکالا ہی تھا کہ اسے دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی، اور عمران تیزی سے راہداری میں آگے بڑھا۔ راہداری کا اختتام باہر برآمدے میں ہو رہا تھا۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا جبکہ ایک پٹ بند تھا۔ عمران تیزی سے اس پٹ کی سائیڈ میں ہو گیا۔ سامنے ہی پھاٹک تھا جسے وہی آدمی کھول رکھا تھا جس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو انجیکشن لگائے تھے۔ پھر سیاہ رنگ کی ایک کار تیزی سے اندر داخل ہوئی اور پھر پورچ میں آ کر رک گئی۔ کار میں سے ایک آدمی باہر آیا۔ اسی لمحے وہ آدمی پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا تھا۔ وہ لوگ بے ہوش ہیں نا گراہم؟ کار میں آنے والے نے پھاٹک بند کر کے واپس آنے والے سے کہا۔ میں نے انہیں بے ہوشی ختم کرنے والے انجیکشن لگا دیے ہیں باس، تاکہ جب تک آپ آئیں وہ ہوش میں آ چکے ہوں، گراہم نے کہا۔ وہ راڈز میں تو جکڑے ہوئے ہیں؟ باس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس باس، وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، باس نے کہا اور تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھا۔ عمران جو دروازے کی آڑ میں موجود تھا اور زیادہ دبک گیا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے راہداری میں داخل ہوئے اور آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ باس یکلخت تیزی سے مڑ گیا۔ اسے شاید وہاں عمران کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا کہ عمران نے یکلخت اچھل کر ان پر حملہ کر دیا، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ عمران کی دونوں ٹانگیں بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گئیں اور وہ دونوں چیختے ہوئے دوبارہ نیچے گر گئے۔ راہداری تنگ تھی، وہ دونوں گرے بھی ٹیڑھے میڑھے انداز میں تھے، لیکن عمران کی پہلی ضرب اس گراہم کی کن پٹی پر پڑی اور اس انداز میں پڑی کہ وہ نیچے گر کر پھر نہ اٹھ سکا، جبکہ باس یکلخت کلا بازی کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے انداز سے خاصا تربیت یافتہ آدمی لگتا تھا، لیکن ابھی وہ پوری طرح سنبھلا ہی نہ تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ باس بجلی کی سی تیزی سے سائیڈ میں ہوا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے یکلخت چیخ نکلی اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے راہداری کے فرش پر جا گرا۔ باس کے تیزی سے سائیڈ پر ہوتے ہی عمران کا جسم بجائے اس کی طرف مڑنے کے تیزی سے آگے بڑھا تھا، البتہ اس کا دایاں بازو اس کی گردن پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی باس ہوا میں اڑتا ہوا کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے فرش پر جا گرا تھا۔ نیچے گر کر اس کا جسم اٹھنے کے لیے سمٹا، لیکن پھر ساکت ہو گیا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھ کر اس پر جھکا اور پھر اس نے ایک ہاتھ اس
کے کندھے پر اور دوسرا سر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو باس کا انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا۔ عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پھر وہ مڑ کر گراہم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گراہم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ گراہم فوری طور پر ہوش میں نہیں آ سکتا تو وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ عمران اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تینوں ہوش میں آ چکے تھے لیکن راڈز کی وجہ سے بے بس اور جکڑے ہوئے تھے۔ تم نے ابھی تک اپنے آپ کو ان راڈز سے نہیں چھڑایا؟ عمران نے اس طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے واقعی انتہائی حیرت ہو رہی ہو۔ یہ ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں باس، ہم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، ٹائیگر نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ جس کرسی میں اس انداز کا سسٹم ہو اس کے پائے زمین میں نہیں گاڑے جا سکتے؟ تم کرسی کو جھکولا دے کر پیچھے گراؤ تو اوپری طرف موجود بٹن پریس ہو جائے گا اور راڈز کھل جائیں گے۔ عمران نے کہا تو دوسرے لمحے یکے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے اور تینوں کرسیاں پشت کے بل فرش پر گریں اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر، جوزف اور جوانا تیزی سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تو بے حد آسان کام تھا، مگر پھر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ آدمی واقعی اس انداز میں جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ کرسیاں شروع کی ایجاد ہیں اور انہیں پیچھے گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کے ساتھ لگا کر رکھا جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سوری باس، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوتا ہے، میں نے تو پہلی بار ایسی کرسیاں دیکھی ہیں۔ ٹائیگر نے کہا۔ ماسٹر، میں یہ راڈز توڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ خاصے مضبوط تھے، جوانا نے کہا۔ باہر 2 آدمی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، تم اور جوزف انہیں اٹھا کر اندر لے آؤ اور ان دونوں کو ان کرسیوں پر جکڑ دو اور پھر ان کرسیوں کو دیوار سے لگا دو۔ اور ٹائیگر، تم باہر جاؤ اور اس پوری کوٹھی کی تلاشی بھی لو اور اس کا محل وقوع بھی چیک کرو، عمران نے کہا۔ پہلے مجھے اسلحہ تلاش کرنا ہوگا، ٹائیگر نے مڑتے ہوئے کہا۔ یہاں ان 2 بے ہوش افراد کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جوزف اور جوانا بھی باہر جا چکے تھے۔ ایک طرف 7 کرسیاں موجود تھی۔ عمران آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے جوزف اور جوانا اندر داخل ہوئے، ان کے کاندھوں پر باس اور گراہم لدے ہوئے تھے۔ پھر ان دونوں نے مل کر ان دونوں کو کرسیوں پر بٹھا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں کو بھی مخصوص کھلے ہوئے کڑوں کے اندر رکھا اور پھر کرسی کے عقبی طرف موجود پش بٹن دبتے ہی وہ دونوں بالکل اسی طرح کرسیوں میں جکڑے گئے جس طرح پہلے عمران اور اس کے ساتھی جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جوانا اور جوزف نے ان دونوں کو کرسیوں سمیت اٹھایا اور کرسیوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیا۔ اب ان کے ناک اور منہ بند کر کے انہیں ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ان دونوں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اور جب ان دونوں کے جسموں میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر عمران کی کرسی کے دونوں سائیڈوں میں کھڑے ہو گئے۔ پھر یکے بعد دیگرے دونوں نے ہی کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پھر پوری طرح ہوش میں آتے ہی انہوں نے بے اختیار اچھلنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے اچھلنا تو ایک طرف وہ اچھی طرح کسمسا بھی نہ سکے۔ اوہ اوہ، تم کیسے رہا ہو گئے؟ تم تو ان کرسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، گراہم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ باس کے چہرے کے عضلات بری طرح سکڑ گئے تھے۔ کیا یہ کرسیاں تم نے دیوار کے ساتھ لگا کر نہیں رکھی تھیں؟ باس نے یک لفظ گراہم کی طرف مڑ کر سخت لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ باس واقعی تربیت یافتہ آدمی ہے، اس لیے اس کو کرسیوں کی اس خامی کا علم تھا۔ اوہ اوہ باس، مجھے خیال ہی نہ رہا تھا، مگر گراہم کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ظاہر ہے اس کے پاس اب مزید کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تمہارا نام کیا ہے مسٹر باس؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام راؤڈی ہے، باس نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ریڈ فلیگ کے باس ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں ریڈ فلیگ کے ایکشن گروپ کا انچارج ہوں اور بس، راؤڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ओह, तो नवादरा चोरी करने वाली तंजीम ने बाकायदा एक्शन ग्रुप भी बना रखा है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। रेड फ्लैग बैनुल-अक़वामी तंजीम है, इसलिए सिर्फ नवादरा ही चोरी नहीं करती बल्कि और भी बहुत कुछ करती है, राउडी ने जवाब देते हुए कहा। तुमने हमें किस तरह ट्रेस किया था, इमरान ने पूछा। तुमने लॉर्ड मार्टिन किंग बनकर लॉर्ड मैंशन फ़ोन किया। वहाँ ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिनसे ये मालूम हो सके कि फ़ोन कहाँ से किया जा रहा है और किस नंबर से, इसलिए तुम्हारा पता भी मिल गया और ये भी मालूम हो गया कि तुम ही इमरान और उसके साथी हो सकते हो, राउडी ने जवाब देते हुए कहा। ओह वेरी गुड, फिर तो लॉर्ड डेजमंड का ये महल बजाते खुद म्यूज़ियम होगा, उसे तो देखना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन राउडी ने कोई जवाब ना दिया। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने पूछा। मेरा हेडक्वार्टर यही है, राउडी ने जवाब दिया। और रेड फ्लैग का हेडक्वार्टर, इमरान ने पूछा। वो एक्रीमिया में है, यहाँ नहीं है और उसके बारे में सिर्फ लॉर्ड ही जानते हैं, राउडी ने जवाब दिया। तुम्हारे इस एक्शन ग्रुप में तुम्हारे अलावा और कितने मेंबर हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। 8 अफराद हैं, राउडी ने जवाब दिया। वो अब कहाँ हैं, इमरान ने पूछा। तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं, राउडी ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, इमरान ने हकीकी हैरत भरे लहजे में कहा। तुम एक्रीमी मेकअप में हो और तुम्हारे मेकअप भी वॉश नहीं हो सके, इसलिए हम बहरहाल तुम्हारी तरफ से मशकूक थे, वरना शायद तुम्हें होश में भी ना लाया जाता और बेहोशी के आलम में ही हलाक कर दिया जाता। बहरहाल हमारी फील्ड में गलती हो जाती है और फिर उस गलती का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, राउडी ने जवाब दिया। तुम तो इस गलती का खमियाजा भुगतने से पहले ही बग़ैर तशद्दुद के जवाब दे रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मुझे इल्म है कि जवाब ना देना ख्वाह मख्वाह का तशद्दुद बर्दाश्त करना है, राउडी ने जवाब दिया। क्या तुम एक्रीमिया की किसी एजेंसी से मुतल्लिक रहे हो, इमरान ने पूछा। हाँ, बड़े तवील अरसे तक, राउडी ने जवाब दिया। जवाना, इमरान ने मुड़कर साथ खड़े जवाना से कहा। यस मास्टर, जवाना ने मोदबाना लहजे में कहा। इस ग्राहम की गर्दन तोड़ दो, इमरान ने कहा तो जवाना बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा। ये आम सा आदमी है, इसे क्यों मार रहे हो, राउडी ने कहा, जबकि ग्राहम का चेहरा यकलख्त जर्द पड़ गया था। मुझे मत मारो, उसने यकलख्त घिघियाए हुए लहजे में कहा, लेकिन इमरान खामोश रहा और दूसरे लम्हे ग्राहम के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। उसने दूसरी चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीख उसके हलक में ही घुट कर रह गई, क्योंकि उसकी गर्दन टूट चुकी थी और उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थीं। इसके साथ ही जवाना तेज़ी से पीछे हट गया। राउडी ने अपने होंठ सख्ती से भींच रखे थे। मैंने तुम्हारे लिए ग्राहम को हलाक किया है, इमरान ने राउडी से कहा तो राउडी बेख्तियार चौंक पड़ा। मेरे लिए क्या मतलब, राउडी ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि मैं तुमसे जो बात करना चाहता था उसका इल्म अगर ग्राहम को हो जाता तो कल को ग्राहम तुम्हारे खिलाफ मुखबरी कर सकता था, इमरान ने कहा। कौन सी बात, राउडी ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो राउडी, तुम समझदार और तरबियत याफ्ता आदमी हो, तुम आसानी से एक्रीमिया जाकर किसी भी सरकारी नहीं तो गैर सरकारी तंजीम में काम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ और वो ऑफ़र ये है कि तुम हमें लॉर्ड डेजमंड के ख़िलाफ़ सबूत मुहैया करने में मदद दो। हम ये सबूत माँ लॉर्ड के यहाँ की हुकूमत के हवाले कर देंगे। इसके बाद हुकूमत मिस्र जाने या लॉर्ड जाने, हम यहाँ हुकूमत मिस्र की दरख्वास्त पर आए हैं। हमें बराह रास्त ना ही लॉर्ड से कोई दिलचस्पी है और ना नवादरात की चोरी और स्मगलिंग से और ना तुमसे, क्योंकि ये पाकिशिया का मसला नहीं है। बाकी तुम्हारा लेजा बता रहा है कि तुमने सच कहा है कि रेड फ्लैग का हेडक्वार्टर एक्रीमिया में है, तो होता रहे, हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये ऑफ़र भी तुम्हें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने महसूस किया है कि तुमने जिस अंदाज़ में हमें ट्रेस किया है और जिस अंदाज़ में मेरे सवालात के जवाब दिए हैं, उससे तुम्हारी जहानत ज़ाहिर होती है। और चूँकि तुमने या तुम्हारे साथियों ने पाकिशिया के ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें ज़ाया नहीं करना चाहता, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तुम किस किस्म के सबूत चाहते हो, राउडी ने कहा। ऐसे सबूत
جس سے حکومت مصر کو یقین آ جائے کہ ریڈ فلیگ کا سربراہ لارڈ ڈیزمنڈ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لارڈ ڈیزمنڈ نے یہاں جس طرح اپنی ایک حیثیت بنائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کے یہاں کے حکام سے انتہائی قریبی اور گہرے تعلقات ہیں، اس لیے جب تک ایسے حتمی ثبوت سامنے نہ آئیں گے حکومت کو لارڈ ڈیزمنڈ کی ریڈ فلیگ کے سربراہ ہونے کا یقین نہ آئے گا۔ عمران نے کہا، لارڈ ڈیزمنڈ انتہائی محتاط آدمی ہے، وہ ایسے ثبوت کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ راؤڈی نے کہا، یقیناً اس کے محل میں ایسے ثبوت مل سکتے ہیں، کوئی فائل یا کوئی ڈائری وغیرہ۔ عمران نے کہا، لیکن میں اس کے محل میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے محل میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ اس کا اصول ہے، اور اب جب کہ وہ ملک سے باہر ہے اب تو ویسے بھی کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ راؤڈی نے جواب دیا، اگر کوئی اندر نہیں جا سکتا تو کوئی باہر تو آ سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو راؤڈی بے اختیار چونک پڑا۔ او، تو تم چاہتے ہو کہ وہاں کے کسی آدمی کو باہر بلایا جائے اور پھر تم یا تمہارا کوئی آدمی اس کے میک اپ میں اندر جائے اور وہاں کی تلاشی لے کر ثبوت حاصل کرے؟ راؤڈی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ راؤڈی واقعی ذہین آدمی تھا، اس لیے وہ عمران کے اصل مقصد تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، جب لارڈ ملک سے باہر ہے تو اب اندر موجود کوئی آدمی باہر بھی نہیں آ سکتا۔ راؤڈی نے کہا، دیکھو روڈی، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری اس آفر پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اگر تم میرے بارے میں جانتے ہو تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ لارڈ کے محل میں چاہے کیسے بھی حفاظتی انتظامات کیوں نہ ہوں، بہرحال میں وہاں داخل ہو جاؤں گا اور ثبوت بھی حاصل کر لوں گا۔ میں صرف تمہاری ذہانت کی قدر کرتے ہوئے تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور بس۔ اگر تم نے اس انداز کے جواب دیے تو پھر گراہم کی طرح تمہاری لاش بھی یہاں پڑی رہے گی، اور یہ بتا دوں کہ لارڈ نے تمہاری موت پر ایک بھی آنسو نہیں بہانا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعی درست ہے۔ لارڈ کی اجازت کے بغیر نہ ہی کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، صرف فون پر ہی وہاں رہنے والوں سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں لارڈ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، وہ انتہائی محتاط آدمی ہے، اس لیے تم جو ثبوت چاہتے ہو وہ ثبوت نہیں مل سکتے۔ راؤڈی نے کہا، تو پھر تم بتاؤ کہ میں اس مشن کو کیسے مکمل کروں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ راؤڈی نے جواب دیا، لارڈ مینشن سے کس نے تم سے رابطہ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا، میں نے خود رابطہ کیا تھا، وہاں کا فون آپریٹر جیکی میرا دوست ہے، اس سے مجھے گریٹ لینڈ کے لارڈ مارٹن کنگ کی کال کا پتہ چلا تو میں نے مشین انچارج مارٹن سے رابطہ کیا تھا۔ راؤڈی نے جواب دیا، جوانا؟ عمران نے ایک بار پھر جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیا، اور راؤڈی نے بے اختیار اس انداز میں ہونٹ بھینچ لیے جیسے اب وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے پہلے بھی عمران نے جوانا کو اسی انداز میں پکار کر اسے گراہم کی گردن توڑنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس بار بھی جب عمران نے جوانا کو پکارا تو یقیناً راؤڈی یہی سمجھا ہوگا کہ گراہم کے بعد اب اس کی باری ہے۔ راؤڈی کے منہ میں رومال ڈال دو، عمران نے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ راؤڈی نے عمران کی بات سن کر بے اختیار چونک کر کہا، لیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جبکہ جوانا نے جیب سے رومال نکالا اور آگے بڑھ گیا۔ کیا تم خود منہ کھولو گے یا مجھے کھولنا پڑے گا؟ جوانا نے سرد لہجے میں کہا، تو راؤڈی نے خاموشی سے منہ کھول دیا اور جوانا نے رومال کو گول کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جوزف، یہاں فون لے آؤ، عمران نے جوزف سے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فون پیس موجود تھا۔ اس نے فون پیس عمران کے ساتھ والی کرسی کی سیٹ پر رکھا اور پھر اس کا پلگ دیوار میں موجود ساکٹ میں لگا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی۔ عمران نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ وہ پہلے لارڈ مینشن فون کر چکا تھا اس لیے اسے نمبر معلوم تھے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ لارڈ مینشن، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، راؤڈی بول رہا ہوں۔ عمران نے راؤڈی کی آواز اور لہجے میں کہا،
تو سامنے بیٹھے ہوئے راؤڈی کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یس جیکی بول رہا ہوں۔ راؤڈی کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ میں نے لارڈ صاحب سے انتہائی ایمرجنسی بات کرنی ہے، کیا کروں؟ عمران نے راؤڈی کی آواز میں کہا۔ لانگ رینج ٹرانسمیٹر استعمال کرو، تمہارے پاس ان کی فریکوینسی موجود ہے۔ پھر کیا پرابلم ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اوہ ہاں، مجھے تو خیال ہی نہ رہا تھا۔ اوکے تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب راؤڈی کے منہ سے رومال نکال لو، عمران نے جوانا سے کہا اور جوانا نے آگے بڑھ کر راؤڈی کے منہ سے رومال کھینچ لیا۔ راؤڈی نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ مجھے تسلیم ہے کہ تم واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے حامل ہو عمران، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے تمہاری آفر قبول ہے۔ میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کروں گا اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اس بات کا خیال رکھو گے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، راؤڈی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جوانا، راؤڈی کو راڈ سے رہا کر دو، اب ہم اس کے مہمان ہیں، اور اگر میزبان اس طرح راڈز میں جکڑا رہا تو ہماری مہمان نوازی کون کرے گا؟ عمران نے کہا تو راؤڈی بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ جوانا نے آگے بڑھ کر پہلے کرسی کو راؤڈی سمیت اٹھا کر ایک طرف سائیڈ پر رکھا اور پھر اس کے عقب میں جا کر اس کا بٹن پش کیا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی تمام راڈز غائب ہو گئے اور راؤڈی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میرے ساتھ میرے آفس میں، راؤڈی نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔